آواز محمد کا اثر ختم نہ ہوگا، آواز محمد کا اثر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا۔ لاریب کے رسول کی دونوں ہے زیب حسین، پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین، لوح و قلم کا علم کا صادق ہے یا علی، جب تک خدا کا ملک ہے مالک ہے یا حسین، یہ علم کا در صبر کا گھر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا، یہ سلطنت عشق ہے خود۔ خاموش ہو گئی آخر، کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو، کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو، کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا، دیکھو اب ذرا سکینہ کو، دیکھو اب ذرا سکینہ کو، جسم ہے سرد نبض ساکت ہے، کیا ہوا ہے خدا سکینہ کو، کیا ہوا ہے خدا سکینہ کو، نہ شکایت گئے اب تماچوں کی، نہ رسن کا گلا سکینہ کو، نہ رسنے کا گلا سکینہ کو، ہائے غربت میں چھین کر مجھے سے لے گئے کیوں قضا سکینہ کو، لے گئے کیوں قضا سکینہ کو، بولی ماں سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیان، کیسا مکان ہے کہ ہوا تک نہیں جہاں، دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسمان ہے زمین ہے زمین سبوں کی جان خدا ہی بچائے گا، جب کو بھی گیا جب کو بھی گیا ایسی ہی تیرگی ہے تو بس ہو چکی حیات، میں جانتی ہوں آج کی شب کو شب وفا، سوتے تھے لے کے سینے پا بابا تمام رات، عادت میرے بگڑ عادت میرے بگڑ
جب شمع گل ہوئی ہے تو گھبرا کے روئی ہو اما بلا کبھی اما بلا کبھی ماں بیٹی میں یہاں تھی غم انگیز داستان آئی پہر کے بجنے کی آواز ناگہاں ہوشیار بھائیو یہ پکارے نگاہ باں بھاگے عزیز بھاگے عزیز تڑپے دل اور حفظ جو دے چندی ہو گیا زندہ کا در لگ تدبیر مانے کی پے تسکین عجاب عجاب اس رات کی طرح سے بڑا دم بدام تھا رونے میں کٹ گئی جو سکینہ کو نصف چاپ ناچاروں کے گود میں لیٹی ہوئے ناچاروں کے گود میں لیٹی ہوئے کوئی لگا سستی کمال خاطر نازک بچا گئی باتیں جو مانے کی نظر آنی باتیں جو مانے کی نظر آنی سوئی تھی کوئی دم کے بندھا سووں کا تھا دیکھا یہ خواب آئے ہیں سلطان نامدار پھیلائے ہاں ڈھونڈی اٹھی وہ دل فگار جھک جھک کے دیکھ دی جارے جھک جھک کے دیکھ دی جارے کہتی تھی ہے غضب کا اندھیرا ضیا نہیں بابا کدھر کھڑے بابا کدھر کھڑے تھے سب حرام یتیم کی باتوں پنوہ گئے روتے تھے پاس باندھ بھی منہ ڈھانپ ڈھانپ کر ناگاہ گئی عزیز کو اس حال کی خبر مچھلی ہوئی ہے دختر مچھلی ہوئی ہے دختر فریاد کر رہی ہے عجب اسرار ہے بابا کو دیکھ بابا کو دیکھ لے جاؤ فرخ شاہ یہ بولا سیاہ رو لے کر سر حسین روانہ ہوئے ادو تھی راہ میں چمک سرے انور کی 400 زندہ کے باجا زندہ کے باجا کے جو دیکھے صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مساور الخلق وأواقب الأمر
نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنانه لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وعترته خير العطر أغصانها معتدلا وثمارها متهدلا مولده بمكة وهجرته بطيبة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد والعدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایک مرتبہ اور سب مل کے صلوات بھیجو سلسلہ مجالس کی 5ویں تقریر آپ حضرات اس عزا خانے میں سماعت فرما رہے ہیں آیے مبارکہ تطہیر کے ذیل میں ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا وہ اب اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے آج شب وفات والدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مستند ترین تاریخ 7 رمضان روز وفات مادر علی 4 ہجری اور 7 رمضان ہی سال عام الحزن روز وفات محسن اسلام جناب ابو طالب 3 دن کا فرق ہے جناب ابو طالب کی وفات اور جناب خدیجہ کی وفات میں عرب و عراق و ایران کے تمام تر شیعہ دنیا میں یہی تاریخ منائی جاتی ہے بشمول
پاکستان کے، ذکر یقیناً آیہ تطہیر کے ذیل میں ہے، لیکن چونکہ شب وفات ہے مولا کے والدین کا، اس لیے میں اب مسلسل ہو گیا ہوں اس تذکرے سے جو انہی شخصیتوں سے متعلق ہے۔ کل گفتگو اس مرحلے پر پہنچ کر رک گئی تھی کہ لہو کی طہارت عصمت ہے، اور جہاں عصمت نہ ہو وہاں ولایت نہیں ہوتی، اور ولایت کے معنی بتاتے ہوئے کل تقریر کو آخری منزل تک پہنچا دیا تھا کہ ولایت امور پر تصرف کا نام ہے، اور جہاں تصرف نہیں ہے وہاں ولایت نہیں ہے۔ ولایت پر یقین اور ایمان رکھنے والے اس بات پر یقین اور ایمان رکھیں کہ ولی خدا کائنات پر تصرف رکھتا ہے، نہ صرف یہ کہ کائنات پر تصرف، ذرے ذرے پر تصرف کا حق رکھتا ہے، تبھی تو جب چاہتا ہے دلوں کو منقلب کر دیتا، تب جب چاہتا ہے دلوں کو منقلب کر دیتا ہے۔ دل پلٹ جاتے ہیں اور دل مائل ہو جاتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ ظرف ہونا چاہیے، ظرف ہونا چاہیے۔ ہدایت دینے والے میں کمی نہیں ہے، ہادی میں کمی نہیں ہے، لیکن ہدایت لینے والے میں ظرف ہونا چاہیے۔ پانی تو ہر زمین پہ برستا ہے، بنجر پہ بھی، شاداب پہ بھی، مگر دانا بنجر میں نہیں اگا کرتا، دانا بنجر میں نہیں اگا کرتا۔ اسی لیے پانی کی مثال اللہ نے رکھی، فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار پر تو غور کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت کے آثار پہ تو غور کرو۔ ہم جب اثر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں وقوع پہلے ہوتا ہے، اثر بعد میں ہوتا ہے، شخصیت پہلے آتی ہے، اثر بعد میں آتا ہے، لیکن جب قرآن اثر کی بات کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اثر بعد میں ہو، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار پہ غور کرو۔ اور مفسرین نے کہا کہ قرآن نے رحمت بارش کو کہا ہے، برستے ہوئے پانی کو رحمت کہا ہے، تو میں پوچھوں مفسرین سے کہ رحمت اگر برستا ہوا پانی ہے تو اس کے آثار بادل ہیں، بادل پہلے امٹ کے آئیں گے پھر بارش آئے گی، بادل آئیں گے تو بارش کی خبر لائیں گے۔ آپ کو مجازی رحمت یاد رہی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بھول گئے؟ آپ کو بارش یاد رہی، یہ نہ یاد رہا وما ارسل۔ بھائی پلیز معاف کیجئے گا، یہ کیمرہ آپ سے کہہ رہا ہوں، تصویر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اسے بند کر دیجئے۔ ایک بار اور سب مل کے صلوات پڑھیں۔ فطرت کے قوانین پر نظر رکھنے والے متفق ہیں اس بات پر کہ آثار بارش کے رحمت الہی کے بادل ہیں، بادل خبر دیتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے،
لیکن بارش مجازی رحمت ہے، حقیقی نہیں۔ حقیقی رحمت وہ ہے جس کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں کچھ نہیں بنا کے بھیجا بجز اس کے کہ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مجازی رحمت آنے والی ہو اور اثر ظاہر ہو، اور حقیقی رحمت آنے والی ہو اور اثر ظاہر نہ ہو؟ اسی لیے وجود مصطفیٰ سے پہلے وجود ابو طالب ضروری۔ وجود مصطفیٰ سے پہلے وجود ابو طالب رحمت کے آثار ہیں جو خبر دے رہے ہیں نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے۔ تمہید کر رہا تھا دو جملوں کی، تو خبر آثار رحمت کے ہیں، اور رحمت پہ دنیا غور کرے۔ یہ برستا ہوا پانی مگر سب پہ پڑتا ہے، ہر زمین پر، لیکن بنجر پہ بھی شاداب پہ بھی دانا وہیں اگتا ہے جہاں ظرف ہوتا ہے۔ رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، بارش میں کوئی کسر نہیں ہے، بہت پڑے تب بھی بنجر پہ دانا نہیں اگا کرتا۔ تو اسی طریقے سے ولایت ہے، اسی طریقے سے عصمت ہے۔ میرے دوستوں میری بات یاد رکھنا، کبھی اس پر پریشان نہ ہونا کہ کیوں نہیں مانتے لوگ اہل بیت کو، کیوں نہیں مانتے علی کو، کیوں نہیں مانتے نبی کے دوش پہ دیکھ کے نہیں مانا، کعبے کی چٹکتی ہوئی دیوار کو دیکھ کے نہیں مانا، ہاتھوں پہ بلند دیکھ کے نہیں مانا، نہ کسر کعبے میں، نہ علی میں، نہ نبی میں، یہ تو ماننے والوں کے لہو کا مسئلہ۔ یہ تو لہو کا مسئلہ ہے، یہ ظرف کا مسئلہ ہے۔ جہاں ظرف ہے وہاں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ابو ذر معجزے دیکھ کے نہیں آئے، سلمان معجزے دیکھ کے نہیں آیا، قمر معجزے دیکھ کے نہیں آئے، اس لیے کہ یہ ظرف کا معاملہ ہے۔ عصمت ہو یا ولایت، کل تقریر اس منزل پر رک گئی تھی اور میں وہیں سے مسلسل ہو رہا ہوں بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد، کہ عصمت کی مختصر اور جامع ترین تعریف میں نے یہ عرض کی تھی آخر تقریر میں، کہ دو نمازوں کے درمیان جس ماں کے ہاں بیٹا آئے وہ ماں بھی معصومہ ہے، بیٹا بھی معصوم ہے۔ اس بات کو لوگ سمجھ لیں تو میں اگلا جملہ کہوں، دو نمازوں کے درمیان بیٹا آئے تو ماں بھی معصومہ ہے، بیٹا بھی معصوم ہے، اور اگر خدا کے گھر میں آ جائے اگر خانہ الہی میں آئے، ظاہر ہے مادر علی کی عظمت پہ گفتگو ہے۔ میں عرض کروں کہ ہاشمیوں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے عربوں کی تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے، تاکہ یہ جانا جائے کہ عربوں کا مزاج کیا تھا، عرب ثقافت کیا تھی، عرب رہن سہن کیا تھا، عرب کا ماحول کیا تھا، کھانے پینے کا نظام کیا تھا۔
یہ جانے بغیر ہاشمیوں کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ جب عربوں میں شریعت نہیں تھی، دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی، مذہب نہیں تھا، تب بھی بنی ہاشم میں بہت کچھ حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانہ جاہلیت میں بھی ہاشمی آل ابراہیم شراب کو حرام سمجھتے تھے، اس وقت بھی خمس ادا کیا جاتا تھا۔ جنہیں نہیں معلوم خمس اسلام نے آ کے واجب ضرور کیا ہے، لیکن اسلام نے خمس کی بنا نہیں رکھی۔ خمس کی بنا رکھنے والے کا نام عبد المطلب ہے۔ خمس کی بنا رکھنے والے کا نام عبد المطلب ہے، رسول کے جد۔ یہی نہیں، یہ صحیح ہے کہ آل ہاشم میں یہ دستور تھا اور کسی میں نہ تھا۔ اب بات آ گئی تو جملہ یاد رکھیے گا کہ بنی ہاشم مکے سے باہر جاتے تھے تو کعبے کا رسم تھی، کعبے کا طواف کر کے جاتے تھے۔ یوں تو سب کرتے تھے، لیکن 5 چکروں پہ منحصر تھا، 5 چکر۔ اور بنی ہاشم کعبے کا طواف کرتے تھے، اور رسول نے اس روایت کو برقرار رکھا جب تک مکے میں رہے۔ اگر کبھی مکے سے نکلنا ہے تو آخری عمل کعبے کا طواف، اور جب مکے واپس آنا ہے تو پہلا عمل کعبے کا طواف، آخری عمل کعبے کا طواف۔ جب واپس آئے تو پہلا عمل کعبے کا طواف۔ کعبے سے رخصت ہو کے جاتے تھے، آ کے کعبے کی زیارت کرتے تھے۔ بس جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، جب رسول ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو کعبہ تو مکے میں رہ گیا۔ تو اب رسول کی سیرت کو تو دیکھو، انہوں نے اپنے عمل کو مسلسل کیسے کیا۔ تو تاریخ کہتی ہے جاتے ہوئے مدینے سے، اور جب واپس آتے تھے تو داخلے پہ پہلا کام در زہرا بسلا۔ اس عمل کو برقرار رکھا۔ بنی ہاشم کے بہت سے طریقے تھے، اسی میں طواف کے 5 چکر ہوتے تھے۔ لیکن عبد المطلب جب 7 برس کی عمر میں اپنے چچا مطلب کے ساتھ پہلی بار مکے آئے، عبد المطلب کا ننیال مدینے کا ہے، اور جب وہ مکے آئے ماں سلمہ مدینے کی ہیں۔ جب مکے آئے تو 7 برس کی عمر ہے، پہلی بار آئے ہیں، چچا کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اور ایسے میں نام شیبۃ الحمد ہے، ماں نے شیبۃ الحمد نام رکھا ہے۔ ہاشم سفر تجارت میں دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، بیٹا باپ
باپ کو نہیں دیکھ سکا ہے، یتیم پیدا ہوا ہے، اور ایسے میں ایک مرتبہ مکے والوں پر یہ مطلب ظاہر نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے، اس لیے جب پوچھا تو کہا غلام ہے، غلام کو عبد کہتے ہیں، تاریخ کو عبد المطلب یاد رہ گیا، شیبۃ الحمد نام بھول گئی تاریخ، آئے تو کعبے پر نظر پڑی کہ چچا یہی ہے میرے پروردگار کا گھر، کہا کہ ہاں یہی ہے میرے پروردگار کا گھر، کہا کہ ہاں ذرا محبت تو دیکھیے ہاشمیوں کی اس مکان سے، یہی ہے میرے پروردگار کا گھر، کہا کہ ہاں کہ چچا میرا دل چاہتا ہے کہ میں طواف کروں، کہ کرو ہم بھی تمہارے ساتھ طواف کریں گے، چچا نے بھی طواف کیا، بھتیجے نے بھی طواف کیا، 5 چکر مکمل ہوئے تو 5 چکر میں طواف مکمل ہو جاتا تھا، بھتیجے نے چچا کا چہرہ دیکھا کہ چچا دل چاہتا 2 چکر اور لگاؤ، 2 چکر اور لگاؤ، تو 2 چکر چچا نے کہا بڑھو بسم اللہ، 2 چکر اور لگائے، بچے نے خدا کے گھر کی محبت میں 2 چکر لگائے تھے، جب اسلام آیا اسلام نے 7 واجب کیے 5 نہیں، محبت کی اداؤں کو اللہ نے زندہ رکھا، یہ مختصر سی تمہید کسی منزل کے لیے تھی کہ عربوں کا مزاج بتاؤں، اس میں یہ بھی ہے کہ عربوں کے پاس آذوقۂ زندگی اگر مہیا نہ ہوتا تھا تو کوشش نہیں کرتے تھے، سال بھر میں ایک رجب میں بازار لگتا تھا تو پوری دنیا کے سوداگر آتے تھے، اور دوسرا ذی الحج میں حج تو ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی طریقہ مختلف تھا، جیسے ایام جاہلیت کا طریقہ جسے سورہ توبہ نے آ کے منع کیا تو حاجی آتے تھے، تو اب اس حجاج کے آنے کے دوران میں جو کمائی ہو جاتی تھی مکے والوں کی، اس کمائی پہ سال بھر گزارا ہوتا تھا، اگر وہ ختم ہو گئی سال میں تو اب کہاں سے لائیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو فاقے ہوتے تھے، جب پورا گھر فاقوں میں مبتلا ہو جاتا تھا تو پورے گھر کو لے کر صحرا میں نکل جاتے تھے، اور صحرا میں گڑھا کھود کے اپنے پورے گھر سمیت زندہ دفن ہو جاتے تھے، یہ تھے مکے والوں کے طریقے، توجہ کیجئے گا۔ ایسے میں ایک دن ایک بچہ 5 سال کی عمر کا روتا ہوا اپنے گھر آیا، 5 سال کی عمر کا، اور اس نے کہا ماں نے دیکھا کہ بیٹا رو رہا ہے 5 سال کی عمر کا، کہا بیٹا کیا بات ہے، کہا ماں ہمارا دوست آج ہم کو ملا، اسی مکے میں بستی میں رہتا ہے، اور وہ رو رہا تھا، جب ہم نے اس سے غمزدہ ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، فاقہ ہو رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ہمیں اس کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا، یہ 5 سال کے بچے نے کہا۔ جب 5 سال کے بچے نے یہ کہا تو ماں نے کنیزوں کو طلب کیا، غلاموں کو طلب کیا، خان سجائے کھانے کے، اور کھانے کے خان تیار کر کے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ روانہ کیے، اور بچے کو ساتھ کہا اپنے دوست کے ہاں دے آؤ، بچے کے ذریعے دوست کے ہاں کھانا پہنچا۔ جب شوہر گھر واپس آئے تجارت سے تو شوہر سے زوجہ نے، اس بچے کی ماں نے سارا واقعہ بیان کیا، جب واقعہ بیان کیا تو شوہر نے مکے والوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہا مکے والوں اس طرح کب تک زندگی گزارو گے، کہ جب کھانے کو مل گیا کھا لیا، جب فاقے ہو گئے تو تم نے زندگی سے ہار مان لی، کہ ہم پھر کیا کریں، کہ تجارت کرو، کہ ہم کیسے تجارت کریں، کہ ہم تمہیں، کہ راستے طویل ہیں، لوٹنے والوں کا، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، بادشاہوں کے خراج دینے پڑتے ہیں، بڑے مسائل ہیں، تجارت کرنا آسان نہیں ہے، کہ ہم تمہیں پروانے لکھ کر دیں گے، اور جس راہ پر تم تجارت کے لیے جاؤ گے اس راستے میں جتنے ملک پڑتے ہیں ان سب کے بادشاہوں کے نام ہمارا خط ساتھ لے کے جانا،
سنیے سنیے، ان سب بادشاہوں کے نام ہمارا خط ساتھ لے کے جانا۔ جب بادشاہوں کے نام خط ہمارا تمہارے ساتھ پہنچے گا تو بادشاہوں کی طرف سے تم سے ایک تو یہ کہ خراج نہیں لیا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ اس ملک کے بادشاہ اپنے حکومت میں قانون نافذ کرنے والے اہلکار کے ذریعے ڈاکوؤں سے بھی تمہاری حفاظت رستوں میں کروائیں گے۔ یہ ہمارے خطوں کی وجہ سے ہوگا۔ تو کھانا نہیں مل رہا تھا، فاقہ تھا، بچے نے گھر آ کر بتایا، ماں نے کھانا پہنچایا، کھانا پہنچا، شوہر نے لوگوں کو جمع کیا، تجارت شروع ہوئی۔ ابھی اسلام کا دور دور پتہ نہیں ہے، بہت دور ہے اسلام ظاہر طور پر۔ ایسے میں ایک مرتبہ جب تجارت کے قافلے شروع ہوئے تو بڑا سکون ہوا، اس لیے کہ خط جانے لگے۔ اب تعارف کرا رہا ہوں، جس نے خط لکھا اس کا نام ہے ہاشم، جس نے بادشاہوں کے نام خط لکھے اس کا نام ہے ہاشم۔ توجہ، جو بچہ روتا ہوا گھر میں آیا، جس نے آ کے ماں سے کہا دوست کے گھر میں فاقہ ہے، جس بچے کی وجہ سے مکے والوں کو نوالے ملے، رزق ملا، اس بچے کا نام ہے اسد۔ اسد کی بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ کا بیٹا ہے علی۔ اسد کی بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ کا بیٹا ہے علی۔ علی کے نانا کا تعارف ہوا؟ آپ نے غور کیا؟ ابھی تک تو تاریخ سنا رہا تھا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سردی اور گرمی کے سفر تجارت کے مانوس ہونے کے سبب اے قریش تمہیں بھوک میں کھانا ملا اور راستوں کے خوف سے امن ملا، تو کعبے کے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور راستوں میں امن دیا۔ جملہ سنو، پوچھو قرآن کے پڑھنے والوں سے، کھانا ملا علی کے نانا کی وجہ سے، امن ملا علی کے دادا کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا میں نے دیا، اس کا مطلب ہے خدا کو ان کے گھر کی ادا پسند آتی ہے تو کہتا یہ کام تم نے نہیں کیا، میں نے۔ اسد کی وجہ سے امن سے خوف، خوف سے امن ملا ہاشم کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا میں نے دیا۔ مزاج قرآن سمجھے لوگ، مزاج مشیت سمجھے کہ جب اللہ ہاشمیوں میں کی ادا دیکھتا ہے جو ان کی محبت میں ہو تو کہتا یہ کام تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا۔ مزاج پہنچ گیا تو آیت پڑھوں، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تم یتیم نہ تھے کہ اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھ لیا؟ اے محبوب الہی، کیا تم
پورے سورے کا ذکر جناب خدیجہ کے تذکرے میں کروں گا، آج کی حد تک صرف اتنا ہی۔ الم یجدک یتیما فآوا، دیکھیے عام طور پر جتنے ترجمے قرآن کے پائے جاتے ہیں اس میں یہ لکھا کیا تم یتیم نہ تھے کہ اللہ نے تمہاری پرورش کی، اور جنہوں نے اللہ نہیں لکھا انہوں نے لکھا کیا تم یتیم نہ تھے کہ اس نے تمہیں پالا۔ تو پھر مفسرین نے اس پہ بحث شروع کر دی کہ اس کون ہے، وہ کون ہے جس نے پالا؟ تو آپ بحث کرتے رہیے، پہلے لفظ تو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ فآوا، علماء تشریح فرما فآوا کا مطلب عربی میں پالنا نہیں ہے، فآوا پالنے کو نہیں کہتے، فآوا کا مطلب ہے اپنے گھر میں رکھنا، اپنے گھر میں رکھنا۔ علم یجد کا سیدھا سیدھا، اتنی قرآن مسلسل پڑھنے والے بھی اتنی عربی سمجھ سکتے ہیں۔ علم یجد کا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا؟ اللہ نے نام نہیں لیا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا کہ تمہیں اپنے گھر میں رکھ لیا؟ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یجد کا، یجد کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں یتیم پایا اور اپنے گھر میں رکھ لیا، تو برا نہ ماننا۔ اگر اس آیت میں اللہ مراد ہے تو پھر رسول کو کعبے میں پیدا ہونا چاہیے تھا، ابو طالب کے گھر میں نہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ سمجھیں، رسول ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا، رسول ابو طالب کے گھر میں پلا، ابو طالب نے اپنے گھر میں رکھا۔ عجیب نظام الہی ہے، محبوب کو اتارا ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کے بیٹے کو اتارا اپنے گھر میں۔ محبوب کو اتارا ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کے بیٹے کو اتارا اپنے گھر میں۔ پالنے والے سیدھا سیدھا کام تھا، نبی کعبے میں پیدا ہوتا، علی ابو طالب کے گھر میں، تو کہا تم کیا سمجھو ہمارے کاموں پہ اعتراض کرنے والے؟ تمہیں کیا معلوم ہماری حکمتیں کیا ہیں؟ ہم نے مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر پیدا کیا، علی کو اپنے گھر پیدا کیا۔ ہم نے دو کام کیے، مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر پیدا کر کے ابو طالب کے گھر کی طہارت کی ذمہ داری لی۔ مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر پیدا کر کے ابو طالب کے گھر کے ماحول کی طہارت کی ذمہ داری لی، اور علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے ابو طالب کے خون کی پاکیزگی کی ذمہ داری۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ دونوں چیزوں کی ضمانت لی ہے، ادھر ابو طالب کے گھر کے ماحول کی طہارت، اس لیے کہ نبوت پلی ہے، ادھر طہارت لہو کی طہارت کہ علی آیا ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے، اور ماں اب میں اسے کیا
کہوں ذرا اسے محفوظ کیجئے گا. جائیے قرآن کو دیکھیے, دو جلیل القدر صاحبان عظمت بیبیوں کا تذکرہ سورہ ہود و آل عمران و مریم میں یہ ہے کہ اسحاق کی ماں جناب سارہ کے لیے قرآن نے کہا فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا. تو ایسے میں جب سارہ کو بشارت دی گئی ایک بیٹے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب جیسے پوتے کی, تو انہوں نے کہا ہائے افسوس اب مجھے بچہ ہوگا. تو آواز آئی اتعجبین من امر اللہ, سارہ تم اللہ کے امر پہ تعجب کر رہی ہو. قرآن ہے, قرآن حدیث نہیں ہے. سارہ تم اللہ کے امر پہ تعجب کر رہی ہو. دیکھیے ابراہیم کے بعد نسل ابراہیم دو حصوں میں تقسیم ہوئی. زوجہ تین ہے ابراہیم کی, شہرت دو کو ہے, ایک سارہ ہے, آجرہ ہے, قنطورہ ہے, جن کی اولاد بنی قنطورہ کہلاتی ہے. 11 بیٹے. بلاد مغرب میں جتنی نسل انسانی آباد ہے ان کی اکثریت ابراہیم کے ان بیٹوں کی اولاد میں ہے. مگر سارہ سے اسماعیل و ہاجرہ سے جو نسل ہوئی اس میں ہمارا نبی آیا. سارہ سے جو نسل ہوئی اس میں اسحاق و بنی اسرائیل کے عیسیٰ تک سارے انبیاء اسی نبی کی نسل میں ہیں, نسل سارہ میں ہیں. اور بنی اسرائیل آیت قرآن میں رکھی ہوئی. راوی نے بڑھ کر صادق آل محمد امام جعفر صادق دیکھیے زوجہ پیغمبر ہے, سارہ ہے, خلیل خدا کی زوجہ ہے. قرآن نے ملائکہ نے کہا تعجبین من امر اللہ, تم اللہ کے امر پہ تعجب کر رہی ہو. اس لیے کہ میں آپ سے کیسے عرض کروں, ممبر کی اپنی احتیاط کے تقاضے ہوتے ہیں. قرآن نے اتنا ہی کہا کہ بڑھاپا ہے, اور وہ بڑھاپا بھی ترجمہ کیا ہے قرآن کی آیتوں اور لفظوں کا ترجمہ کرنے والوں نے, ورنہ معصوم پہ تو بڑھاپا نہیں آیا کرتا. معصوم بوڑھا نہیں ہوتا. بس اتنا سمجھ لیجئے, میری پچھلی تقریریں آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہیں. بہت آسانی کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں, جس عمر میں 100 سے اوپر کے خلیل ہیں, 100 سے اوپر کے, یہی بات کہی ہے سارہ نے کہ کیا مجھے اولاد ہوگی. یعنی میں اس عمر سے گزر چکی جب اولاد ہوتی ہے, اور میرا شوہر اب اس عمر میں ہے, پیرانہ سالی کی عمر میں ہے, تو کیا مجھے اولاد ہوگی. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, اس کو لوگ یاد رکھیں. کم و بیش تھوڑے بہت سالوں کا فرق ہے, مگر پچھلے کسی تقریر میں چونکہ بتا چکا کہ اولادوں میں کتنے برس کا فاصلہ, اس لیے یہ بات سمجھنا آسان ہوگی. جس عمر میں ابراہیم و سارہ کے ہاں اسحاق پیدا ہوئے ہیں, اسی عمر میں ابو طالب و بنت اسد کے ہاں علی پیدا ہوا. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جس عمر میں اسحاق سارہ اور ابراہیم کے ہاں آئے ہیں, اسی عمر میں علی ابو طالب اور بنت اسد کے ہاں آئے ہیں. میں رکا کیوں ہوں اس منزل پر, میرے مولا کا قول دیکھیے گا, آپ کو مل جائے گا. میرے مولا کا فرمان ہے, اور اب میڈیکل سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے, مرد کی عمر اگر 35 سے تجاوز کر جائے تو مردوں کی 35 کی عمر سے تجاوز کر جانے کے بعد جو اولاد گھر میں پیدا ہوتی ہے اس کے جوڑ کمزور ہوتے ہیں. میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے. میں بار بار لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں, جہاں لوگوں کو عصمت, ولایت, امامت, رسالت سمجھ میں نہ آئے, وہاں فطرت کے قوانین پر عظمت اہل بیت سمجھیں. فطرت کے قوانین پر
حدیثیں بھی ہیں، میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے 35 سے تجاوز کر جانے کے بعد جو اولاد پیدا ہو رہی ہے کسی مرد کے ہاں اس کے جوڑ کمزور ہوتے ہیں. اب واپس جا رہا ہوں، بات کہہ چکا. جس عمر میں ابراہیم و سارہ کے ہاں اسحاق آئے ہیں اسی عمر میں ابو طالب و بنت اسد کے ہاں علی آئے ہیں. اس عمر میں ابو طالب کے ہاں جو بیٹا آیا ہے اسے اللہ کی قوت کہتے ہیں. اتنی ٹھنڈی سلوات، چھدری چھدری سلوات پر سب مل کے بلند آواز سے اتعجبین من امر اللہ. قرآن نے کہا سارا تمہیں تعجب ہے امر الہی پر کہ اس عمر میں اولاد ہو تو امر الہی کہا. بس اب اس لفظ پہ غور کیجئے گا. امام صادق سے راوی نے پوچھا کہ آخر بنی اسرائیل نبی کی نسل ہے، حضرت یعقوب کی نسل ہے، 400 سال ان پر مصیبتوں کے کیوں گزرے؟ فرعونہ مصر نے 400 سال ان پر ظلم کیے کیوں؟ امام نے کہا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سارا نے خدا کے امر پہ تعجب کیا تھا اس لیے نسل کو ظلم سہنا پڑا، مصیبتیں اٹھانی پڑی. جملہ کہنے کی اجازت ہے امر خدا پہ تعجب کرو تو یہ حال ہوتا ہے، اولی الامر پہ تعجب کرو گے تو کیا؟ فضیلتوں پہ تعجب نہ کرو، فضیلتوں پہ تعجب نہ کرو، یقین رکھو، ایمان رکھو، تعجب نہ کرو. تعجب کرنا مصیبتیں لاتا ہے. ہائے 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 اس پرآشوب دور میں اور عہد میں اہل ایمان تک میں یہ بات پہنچا سکوں بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد کہ کسی فضیلت اہل بیت پہ تعجب نہ کرنا کہ یہ کیسے ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تعجب کرنا مصیبتیں لاتا ہے. معرفت نہیں ہے تو تعجب نہ کرو، دعا کرو خدا معرفت عطا کرے.
لوگ سنیں، معرفت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں، اگر لوگ یہ یقین رکھتے ہیں، اگر اس لیے لگا رہا ہوں کہ مجبوری ہے، بات سمجھانا پڑ رہی ہے، اگر لوگ یقین رکھتے ہیں کہ علی مشکل کشاں ہیں، اگر لوگ یقین رکھتے ہیں کہ عباس باب الحوائج ہیں، تو اگر آپ دنیا کی ہر مشکل، میں ایک ایسا نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس سے بڑھ کے کوئی نسخہ ہی نہیں ہے، جب آپ دنیا کی ہر مشکل میں علم پکڑ لیتے ہیں، مولا بیٹا نہیں ہے دے دو، نوکری نہیں ہے دے دو، پریشانی ہو گئی ہے، حکومت پیچھے پڑ گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، تنگ دستی ہو گئی ہے، بچہ پڑھ نہیں رہا، دنیا کی کوئی مصیبت آئے، علم پکڑ لیا، زری پکڑ لی، تابوت پکڑ لیا، ائمہ کی ہدیہ 2 رکعت نماز پڑھی، معصوم سے دعا کی، دعائے توسل پڑھی، علی کو پکار لیا، زمانے کے امام سے استغاثہ کر لیا۔ ارے اپنی ذات کی ہر مشکل میں علم پکڑتے ہو اور ائمہ کو وسیلہ بناتے ہو، عقیدوں کی مشکلوں میں علم کیوں نہیں پکڑتے؟ صادق سے پکارو، میں مذہب بدل دوں گا اگر جواب نہ آئے، میں اپنا مذہب بدل دوں گا اگر جواب نہ آئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو تمہیں بیٹا دے دے، جو تمہیں روزی دے دے، جو تمہیں قید سے نجات دلا دے، جو تمہیں چھٹکارا مصیبتوں سے دلا دے، وہ عقیدوں میں تمہاری مدد نہ کرے گا؟ بھائی مشکل کشا ہے وہ، مشکل کشا، اسے پکارو۔ خدا کے لیے میری بات لوگ سمجھیں، کیا وہ حدیث نہیں سنی؟ کیا وہ حدیث نہیں سنی کہ رسول نے کہا علاقے کی مسجد گلا کرے گی میدان حشر میں کہ میں علاقے میں موجود تھی اور کوئی نماز پڑھنے نہ آیا، اور علاقے کا عالم شکایت کرے گا کہ میں موجود تھا کوئی پوچھنے نہ آیا، اور گھر میں رکھا ہوا گرد کھاتا ہوا قرآن شکایت کرے گا میں طاق پہ رکھا رہا میری تلاوت نہ کی۔ کیوں شکایت کریں گے؟ قرآن کا حق ہے تلاوت، مسجد کا حق ہے نماز، عالم کا حق ہے سوال، مگر سیکھنے کے لیے مسجد کا حق ہے نماز، قرآن کا حق ہے تلاوت، عالم کا حق ہے سوال۔ اگر ان کا حق نہ پورا کیا تو وہ میدان حشر میں شکایت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے جس کے لیے جو حق رکھا ہے اسے پورا کرو۔ علی کو مشکل کشا بنایا ہے، نہ پکارا تو علی شکایت کریں گے۔
کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جسمانی اور مادی مسائل تو حل کرے اور آپ کے ذہنی مسائل نہ حل کرے؟ معرفت انہی سے مانگو، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ممبر پہ بیٹھنے والوں کا کام، ہمارا کام، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ہمارا کام ذکر اہل بیت کرنا ہے۔ ہم معرفت کسی کے دل میں نہیں اتار سکتے، نہ ہمیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے۔ کوئی کسی کے دل میں معرفت نہیں اتار سکتا، نہ کوئی دعویٰ کرے، نہ یہ کام ممکن ہے۔ معرفت صرف زمانے کا امام دے سکتا ہے، معرفت صرف معصوم دے سکتا ہے۔ کیسے ملتی ہے وہ بھی سنیے، وہ بھی سناتا ہوں۔ تقریر روکی ہے، واپس جاتا ہوں، تقریر روکی ہے اس منزل پر۔ معرفت کیسے ملتی ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ راوی فرات کا کنارہ ہے، فرات کا کنارہ ہے، حضرت موجود ہیں، کچھ چاہنے والے ہیں، کچھ محبت کرنے والے جوان بھی موجود ہیں، ولایت رکھنے والے۔ ایسے میں ایک بزرگ بوڑھا آیا اور اس نے آ کر حضرت سے یہ کہا کہ فرزند رسول سلام کیا، آپ نے جواب دیا کہ فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی معرفت عطا کریں، آپ مجھے اپنی معرفت عطا کریں۔ حضرت نے جوانوں سے کہا اس بوڑھے کو اٹھا کے دریا میں ڈال دو۔ آپ تو ہنس دیے۔ حضرت نے جوانوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو اٹھا کے دریا میں ڈال دو۔ معلم اخلاق کا وارث ہے، دنیا کو تہذیب سکھانے آیا ہے۔ امامت کے کام میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بوڑھے کو اٹھا کے دریا میں ڈال دو۔ بوڑھے کو دریا میں ڈالا، وہ چلا رہا بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ۔ جب شل ہو گئے ہاتھ اور پاؤں اور بچاؤ بچاؤ کہتا رہا اور قریب تھا کہ ڈوب جاتا، حضرت نے جوانوں سے کیسے نکال دو۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ سستایا، تھوڑا سا پانی ٹھٹایا، حضرت نے کہا پھر پھینک دو۔ جوانوں سے کہا پھر پھینک دو، اس نے پھر پھینک دیا۔ اب وہ پھر بچاؤ بچاؤ، آزا و جوارے پہلے ہی شل تھے، ہاتھ پیر پیوا جواب دے رہے تھے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، زبان سے چلاتا رہا۔ جب بالکل ہاتھ پیر شل ہونے لگے اور ڈوبنے لگا، حضرت نے کہا نکال لو باہر، پھر نکال لو۔ حضرت اپنی جگہ پہ کھڑے، جوانوں نے پھر نکال لیا۔ پھر ذرا پانی خشک ہوا، دم میں دم آیا، حضرت نے کہا پھر پھینک دو۔ سوال یاد رکھیے، محمد نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کے اس کا ہاتھ تھام کے اسے نکال لیا۔ پانی خشک ہوا، اس نے آنکھیں کھولی، حضرت کی طرف دیکھا، کہا فرزند رسول مل گئی مجھے معرفت۔ کہا فرزند رسول مل گئی مجھے معرفت۔ تو جو آس پاس کھڑے تھے انہوں نے پوچھ لیا ہوا کیا؟ کہا سنو کیا ہوا، خدا کی قسم قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس نے کہا سنو کہ کیا ہوا۔ اس نے کہا 2 مرتبہ امام نے مجھے پانی میں پھینکوا دیا، اور جب پھینکوایا تو میں پکارتا رہا بچاؤ بچاؤ۔ میں نے سب کو پکارا، سب کو پکارا، لیکن 3ری مرتبہ جب امام نے مجھے پانی میں پھینکوایا تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان سب کو پکار رہا ہوں، یہ تو خود بچانے کے لیے کسی کے محتاج ہے۔ یہ تو خود بچائے جانے کے لیے کسی کے محتاج ہے، میں انہیں کیوں پکار رہا ہوں؟ بس یہ خیال، توجہ اس کے جملے سنیے، عجیب و غریب ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ خیال آیا تو میں نے آنکھیں بند کر لی اور میں پرسکون ہو گیا، اور میں نے اپنے دل ہی دل میں زمانے کے امام کو پکارا، امام صادق کو دل ہی دل میں آواز دی۔ اور جب میں نے ہر طرف سے اپنی آنکھیں بند کی کہ کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، مجھے وہی بچا سکتا ہے جس نے مجھے پھینکوایا ہے، تو اس موقع پر میں نے آنکھیں
آنکھیں بند کر لی تھیں، جب تک آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مجھے بہت سے بچانے والے نظر آ رہے تھے، لیکن جب میں نے آنکھیں بند کر لی اور یہ سوچ لیا کہ اب میں صرف امام کو پکارتا ہوں اور اب زبان سے نہیں دل سے پکارا، زبان سے نہیں دل سے پکارا، زبان سے نہیں دل سے پکارا، تو ایسے میں ایک مرتبہ میں نے بند آنکھوں سے دیکھا کہ کائنات میں مجھے ہر طرف جعفر صادق نظر آ رہے ہیں۔ مجھے ہر طرف جعفر صادق نظر آ رہے ہیں، اور یہی وقت تھا جب امام نے ہاتھ بڑھا کے مجھے نکال لیا۔ آپ نے غور نہیں کیا معرفت کس چیز کا نام ہے؟ جب تک دل میں غیر موجود تھا، جب تک دل میں غیر موجود تھا، اس سے اچھا جملہ اس وقت نہیں کہہ سکتا، علی صنم کدے میں نہیں کعبے میں آتے۔ علی صنم گدے میں نہیں کعبے میں آتے ہیں۔ دل، جب دل سب سے خالی ہو جائے، اور یہ حقیقت ہے، میں بتاؤں آپ کو، جب تک دل میں یہ وہ سب رہتا ہے اس وقت تک آدمی صرف زبان سے علی کو پکارتا ہے، اور جب دل سے پکارتا ہے پھر زبان سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ زبان سے زمانہ سن رہا ہوتا ہے، دل سے وہ سن رہے ہوتے، زبان سے زمانہ سن رہا ہوتا ہے۔ موقع اچھا ہے ابھی جملہ کہہ دوں بتوفیق الہی، بتائی دے محمد و آل محمد۔ زبان سے زمانہ سن رہا ہوتا ہے، دل سے وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کی زبان کے یا علی پہ دھوکہ مت کھانا۔ کسی کے زبان کے یا علی پہ دھوکہ مت کھانا۔ شاید انیس کا مصرع، میر انیس کا مصرع اس جگہ بھی کام آئے، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اس سے اچھی بات نہیں کہہ سکتا بتوفیق الہی، بتائی دے محمد و آل محمد۔ جب ظرف پر ہوتا ہے زبان سے یا علی کہنے سے دھوکہ مت کھانا، اس لیے کہ زبان کا یا علی دل کے ایمان کی دلیل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ وجہ سنو، اگر زبان سے یا علی کہنا دل کے ایمان کی دلیل ہوتا تو اس کے ایمان کا کیا کرو گے جس نے 72 مرتبہ کہا تھا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوں۔
فیصلے ہونے ہیں تو پھر تاریخ بدل جائے گی میرے بھائی، پھر تو بہت سے مومن لکھ لیے جائیں گے۔ اس لیے زبانوں پہ فیصلے نہیں ہیں، اور دلوں کا حال یا اللہ جانتا ہے، یا نبی جانتا ہے، یا علی جانتا ہے، نہ میں جانوں نہ تم جانو۔ مجھے کیا پتا، آپ کو کیا پتا میرے دل میں کیا ہے، اور مجھے کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے۔ کوئی کسی کے قلب کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ کل سے مسلسل ہوا، اسی لیے کل جملہ کہا تھا، ہر ایک کو دور ایسا ہے، ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی۔ تبھی تو کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے پروردگار ہمیں دین پر ثابت قدم، مجھے ہمیں بھی نہیں۔ مجھے واحد کا صیغہ ہے، دین پہ ثابت قدم رکھ۔ کیسے عرض کروں، کل میں مثال میں کہہ رہا تھا، کچھ احباب سے گفتگو تھی، دیکھیے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کا اپنا دین ٹھیک ہوگا وہی دوسرے کے دین کو بچا سکے گا، جس کا اپنا ہی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ دوسرے کو کیسے بچائے گا۔ فلائٹ میں، جہازوں میں سفر کیا ہے، جب ہدایات دی جاتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہدایات دیتے وقت کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ فلائٹ نہ ہموار ہو جائے اور کوئی پرابلم ہو، آکسیجن ماسک لگانا پڑے اور آپ کو بیلٹ کسنی پڑے، چاہے آپ کے بغل میں پہلو میں بچہ ہی کیوں نہ ہو، پہلے خود اپنے آپ کو آکسیجن پہنچائے، اس کے بعد بچے کو دے۔ اگر آپ نے خود آکسیجن نہیں لی تو بچے کو کیسے دیں گے؟ یہی مسئلہ عقیدے کا ہے، جس کے اپنا ولایت ٹھیک نہیں ہے وہ دوسروں کی ولایت کیسے؟ تقریر یہاں سے مڑی تھی، سارا تمہیں اللہ کے امر پہ تعجب ہے، سارا تمہیں اللہ کے امر پہ تعجب ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ بیٹا آنے والا ہے، اور سارا کو خبر دی گئی ہے تو پتا چلا ہے کہ بیٹا آنے والا ہے۔ کسی منزل پہ آ رہا ہوں۔ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا۔ اس عمر میں بچہ ہوگا، کہ تمہیں اللہ کے امر پہ تعجب ہے، خبر دی گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ بیٹا ہونے والا۔ آئیے دوسرا مرحلہ، یا مریم، وہ موقع کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے مریم سے گفتگو کر رہے ہیں، ان اللہ یبشرک بکلمۃ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ یکلم الناس فی المہدی وکہلا۔ مریم، اللہ تمہیں کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی قابل غور ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اللہ تمہیں کلمے کی بشارت دیتا ہے، کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ یہ آیت اس لیے اہم ہے کہ لفظ کلمہ ہے، اللہ تمہیں کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ وہ کلمہ جس کی بشارت اللہ دیتا ہے وہ عیسیٰ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کلمے کو عیسیٰ کہا ہے، عیسیٰ کو کلمہ نہیں کہا۔ عیسیٰ کا تعلق
تعارف بحیثیت کلمہ کروایا ہے. جب تک یہ آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے قرآن یہ بتا رہا ہے اللہ کے اسلام کے مزاج میں کلمہ زبان پہ جاری ہونے والے لفظوں کی ترتیب اور ترکیب کا نام نہیں ہے. قرآن کلمہ شخصیت کو کہتا ہے, شخصیت کو. عیسیٰ کلمہ ہے, عیسیٰ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ کے لفظ کلمہ نہیں ہے, مصطفیٰ کلمہ ہے. محمد الرسول اللہ کی لفظ کلمہ نہیں ہے, مصطفیٰ کلمہ ہے. مصطفیٰ شخصیت کلمہ ہوتی ہے, لفظ کلمہ نہیں ہے. قرآن نے کہا عیسیٰ کلمہ ہے, اب جملہ کہنے کی اجازت ہے. عیسیٰ کلمہ ہے, مصطفیٰ کلمہ ہے. تاریخ نے آگے بڑھ کر کہا ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مصطفیٰ کو پالا کس نے تھا؟ ابو طالب نے. اما وہ پالتا نہیں تو تم پڑھتے کیا؟ اللہ تمہیں کلمے کی بشارت دیتا ہے. وہ عیسیٰ ہے, مسیح ہے, وجیہن فی الدنیا والآخرہ, دنیا و آخرت میں وجیہ ہے. یکلم الناس فی المہدی وکہلا, بچپنے میں بھی کلام کرے گا, گہوارے میں بھی, اور پختگی کی عمر میں بھی کلام کرے گا. مریم کو خبر دی گئی تو اب دوسرا موقع سورہ مریم یا آل عمران. وہ مریم آواز دی, فن, اب ممبر پہ ہوں, میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا. فانتبذت بہی, فحملتہ وانتبذت بہی. جب مریم صاحب عیسیٰ ہو گئیں, جب مریم صاحب عیسیٰ ہو گئی, اس سے اچھا جملہ نہیں کہہ سکتا. جب مریم صاحب عیسیٰ ہو گئی, فانتبذت بہی فاجاء المخاض الیہ جذع الیہ النخلۃ. اب یہاں تینوں آیتوں کے لفظوں میں فے آیا ہے. فانتبذت بہی فحملت ہو, یہ جو فے عربی میں آتا ہے یہ بتاتا ہے جو کام اللہ بتا رہا ہے وہ جلدی جلدی ہوا ہے, اس میں درمیان میں فاصلہ نہیں ہے, مجھے بتانے میں دیر لگ رہی ہے, مجھے بتانے میں دیر لگ رہی ہے. فے آتا ہے فوراً فوراً کے لیے, اس سے اچھا جملہ نہیں کہہ سکتا. غدیر سنے ہوئے لوگوں کے لیے فے آتا ہے بلا فصل کے لیے. من کنتو مولا ہو فہذا. بہت احتیاط کے ساتھ جملہ روایت کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شیعہ سنی سارے مفسرین متفق ہیں, زیادہ سے زیادہ, کم سے کم نہیں کہہ رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ کسی نے مدت لکھی ہے مریم کے صاحب عیسیٰ ہونے اور عیسیٰ کی ولادت میں. جو کل مدت لکھی ہے وہ 9 گھنٹے. 9 گھنٹے ہے, 9 گھنٹے سے زیادہ کسی مفسر نے نہیں لکھی. روایتوں کی بنیاد پر کم لکھی ہے, زیادہ کسی نے نہیں لکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تمہاری طرح نہیں آئے.
ممبر ہے بھائی، آپ بھی صاحبان فہم ہے. ہماری تمہاری طرح نہیں آئے، ہم پہ ہماری ماؤں پہ زمانے گزرتے ہیں. وہاں اللہ فے کا لفظ رکھ کے بتا رہا ہے، ادھر روح پھونکی گئی ہے، القا کیا گیا ہے، ادھر گھر سے نکلی ہیں، ادھر رستہ طے ہوا ہے، ادھر فرات کا کنارہ ملا ہے، ادھر عیسیٰ آ گئے ہیں. کتنی جلدی جلدی معاملات گزرے ہیں، اتنی جلدی دنیا میں کوئی نہیں آتا. کل کی گفتگو یاد ہے عناصر اور کن کی؟ اتنی جلدی جلدی کوئی نہیں آتا. اس کا مطلب ہے نہ عیسیٰ کی ماں ہماری ماں جیسی ہے، نہ مریم کا بیٹا ہماری ماں کے بیٹوں جیسا ہے، نہ ہم عیسیٰ جیسے ہیں. اما ہماری مائیں عیسیٰ کی ماں کی برابری تو کر نہیں سکتی ہیں، علی کی ماں کی برابری کر. کسی اشرے میں کہا تھا کہ کیا قرآن زچہ خانے کی کتاب ہے؟ کیا قرآن زچہ خانے کی کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے بیان ہو رہا ہے تاکہ قرآن یہ بتائے معصوم ایسا ہوتا ہے، معصوم ایسا ہوتا ہے، معصوم کی ماں ایسی ہوتی ہے، تمہارے یہاں کی طرح نہیں آتا، جیسے تم آتے ہو ویسے نہیں آتا، جیسے تمہاری ماں پہ وقت گزرتا ہے ویسے نہیں گزرتا. معصومہ ایسی ہوتی ہے، معصوم ایسا ہوتا ہے، جملہ نہ ضائع کرنا، مگر معصومہ ہے، بیٹا معصوم ہے، مریم معصومہ ہے، اس کے باوجود خدا کے گھر سے ہٹایا گیا ہے، انہیں بلایا. خدا کے گھر سے ہٹایا گیا ہے، انہیں بلایا گیا ہے، معصوم. اور وہ بات آج ہی کہہ دوں، آنے والی تقریروں میں کام آئے گی بتوفیق الہی. بتائی دے محمد و آل محمد. معصوم کی باڑھ بھی ہماری باڑھ کی طرح نہیں ہوتی. معصوم کی باڑھ ہماری باڑھ کی طرح نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے. قرآن کی آیتیں پڑھیں تو اس میں مل جائے گا، حدیثیں پڑھیں تو اس میں مل جائے گا. ایسی چیز سنا رہا ہوں جو ابھی تک نہیں پڑھی تو وہ سن لیجئے، جو پڑھ چکا وہ نہیں پڑھ رہا. حکیمہ خاتون، جناب حکیمہ خاتون، ابھی 15 شعبان گزری. جناب حکیمہ خاتون یہ فرماتی ہیں 4 حصے تھے سرہ منڈا میں امام حسن عسکری کے گھر کے. بہت بڑا گھر ہے یہ. عسکرین کے سانحے میں جو روضہ شہید ہوا اس کا آتا، اور وہ روضہ، وہ گنبد بھی کافی بڑا تھا. 72,000 سونے کی اینٹوں پہ مشتمل تھا وہ گنبد جو شہید کیا گیا. خیر اب وہ گنبد، وہ روضہ بن رہا ہے، اور اس روضے کو بھی کوئی ادارہ نہیں بنا رہا. ترکی کا ایک اکیلا شیعہ ہے جو پورا روضہ بنوا رہا ہے. ایک اکیلا مومن ہے ترکی کا وہ جو پورا روضہ عسکرین کا بنوا رہے ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. 4 حصے گھر کے تھے، اب وہ تفصیلات اس وقت نہیں. 4 حصوں میں سے ایک حصہ امام 11ویں امام کا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ جناب حکیمہ خاتون کا ہے. حکیمہ خاتون اپنے حصے سے یہاں آتی ہیں گھر کے اور پھر واپس چلی جاتی ہیں. وہ فرماتی ہیں، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کو حجت کے زمانے میں آنے کے بعد جب امور امامت انجام پا چکے، اور وہ تفصیلات بعد میں کسی وقت عرض کریں گے، ملائکہ جب لے گئے حضرت کو، اور اس کے بعد جب میں اپنے مکان کے حصے میں واپس آ گئی تو 40 دن تک میں حسن عسکری والے حصے میں نہ جا سکی.
جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں. اب یہ نہ جا سکنے میں اس کو کسی طرح آپ چاہیں سمجھ لیں. امامت کی مرضی یہ تھی, قدرت یہ چاہتی تھی, مشیت یہ تھی, جیسے چاہیں سمجھ لیں. پہلے سے طے شدہ نظام تھا. 40 دن تک وہ کہتی ہیں کہ میں اس حصے میں 40 دن تک مہدی کی, یعنی 15 شعبان سے 40 دن کا حساب رکھیے. 15 شعبان کا دن گزر کے میں گھر آ گئی اپنے والے حصے میں, اور 40 دن تک اس حصے میں نہ جا سکی. 40 دن مکمل ہوئے. 41ویں دن جب میں حسن عسکری والے حصے میں پہنچی تو میں نے 2 سال کے شہزادے کو چلتے پھرتے دیکھا. میں نے 2 سال کے شہزادے کو چلتے پھرتے دیکھا. اس کا مطلب ہے, اور یہی ہمارے ہاں یہ متفق علیہ بات ہے کہ معصوم کی باڑ عام بچوں سے مختلف ہوتی ہے, اسی طرح اس کا آنا مختلف ہوتا ہے. اس لیے ہم دنیا میں آ کے طاہر کیے جاتے ہیں, وہ طاہر آتا ہے. اور ایک بات اور اس وقت کہی دوں, جب بات آ گئی کہ مریم کا واقعہ جب قرآن نے رکھا ہے تو یہی بتانے کے لیے رکھا ہے. ہم آتے ہیں تو جاہل آتے ہیں, وہ آتا ہے تو عالم آتا ہے. اب جملہ نہ ضائع کیجئے گا. ہم آتے ہیں تو غو غاں کرتے آتے ہیں, وہ آتا ہے تو قرآن پڑھتا آتا ہے. وہ آتا ہے تو قرآن پڑھتا آتا ہے. بڑی حیرت ہے لوگوں کو, نزول سے پہلے علی نے پڑھا, تنزیل سے پہلے علی نے پڑھا. بہت حیرت ہے. آج جس منزل پہ تقریر رکے گی کل یہیں سے مسلسل ہو جائیں گے بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد. بڑی حیرت ہے لوگوں کو کہ علی نے نزول سے پہلے پڑھا. اس پر کیا حیرت کہ علی نے نزول سے پہلے پڑھا, اما اس سے پہلے تو علی کے باپ نے نزول سے پہلے پڑھا. علی کے باپ نے, اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل اور آنے والی تقریروں میں, کہ ابو طالب نے نزول سے پہلے پڑھا. قرآن نے کیا کہا؟ تقریر جہاں سے مڑی تھی, سارا کو بتایا گیا بیٹا آنے والا. اب جملہ کہہ رہا ہوں اتنی گفتگو کے بعد, بیٹا آنے والا ہے تو پتا چلا کہ آنے والا ہے. مریم کو بتایا گیا کہ عیسیٰ آنے والے ہیں تو پتا چلا کہ آنے والا ہے. دونوں پہ وحی ہوئی, جملہ نہ ضائع کیجیے, دونوں پہ وحی ہوئی. وحی تو وحی سے جانا کہ اسحاق و عیسیٰ آنے والے ہیں. بنت اسد پہ کوئی وحی نہیں ہوئی, مگر طالب آئے تو کعبے میں نہیں گئی, جعفر آئے تو کعبے میں نہیں گئی, عقیل